إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بس آواز ٹھیک ہے، اب تشریف رکھیں. عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کی آمد ہے اور جامع مسجد حسین بن علی کا یہ افتتاحی خطبہ جمعہ. کچھ باتیں مسجد کے حقوق اور آداب کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں جس سے ہماری اکثریت غافل ہے، اور کچھ باتیں رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے، اور دین اسلام کا تعلق حسب و نسل سے، جغرافیہ سے، مال و دولت سے نہیں کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شکوہ کرے کہ میں تو سکول میں پڑھا ہوا نہیں تھا اس لیے میں اسلام کی ہدایت حاصل نہیں کر سکا، میں فلاں نسب کا نہیں تھا اس لیے میں اسلام کی ہدایت حاصل نہیں کر سکا. اللہ اور اللہ کے انبیاء و رسل کے نزدیک کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت و برتری نہیں، اور نہ ہی اس کو ہدایت کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے کہ جھونپڑیوں میں رہنے والے جو بے مال لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کرتے کہ اے پروردگار ہمارے پاس تو مال نہیں تھا
اس لیے ہم ہدایت سے اور دین اسلام سے دور رہیں۔ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو ہر انسان کے لیے برابر ہے۔ ایک رزق جس کا دین، مذہب، رنگ و نسل سے کوئی تعلق نہیں، اللہ نے کہا ہے نحن قسمنا بینکم المعیشہ، یہ رزق جو ہے یہ ہم تمہارے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کے اندر جو لطف و مزہ ہے وہ دنیا کی کسی نعمت کے اندر نہیں۔ نعمتوں کے ذائقے ہیں، نئے لباس اور جوتے کا ایک ذائقہ ہے، انسانی بدن، جسم، عقل پر فرحت اور شادمانی کے اثرات نظر آتے ہیں، زبان کے ذائقے ہیں، میاں بیوی کے تعلق کا ذائقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اور جس بندے کے اندر یہ سوچ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا، جسم کو چھوڑ سکتا ہوں، جان کو چھوڑ سکتا ہوں، فرمایا جتنا آگ میں جلا جہانا یہ بندے کو ناپسندیدہ ہے، اس سے بڑھ کر اس کو ناپسندیدہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کی محبت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ حضرات بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء رسل نے اس طبقاتی انسانی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں سب یکساں ہیں، اسلام نے ہمیں مسجد کی صورت میں ایک مرکز دیا ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ بادشاہ بھی وہاں پر ہے، فقیر بھی وہاں پر ہے، اور اس کے ساتھ آنے والا کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کس حلیے میں آئے، کیسا ہو، میلا کچیلا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر جو سب سے پہلے ہدایت کا مرکز بنایا وہ بھی ایک مسجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ادیان ہیں، کسی کے پاس آج اپنا مرکز نہیں ہے۔ ویٹیکن سٹی کی مرکزیت عیسائیوں کا ایک فرقہ تسلیم کرتا ہے۔ اسلام کی سچائی اس سے بھی واضح ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ آج ہر فرقے نے مسلمان کی تعریف الگ کی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری نماز پڑھنے والا اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے والا اور ہمارا ذبیحہ کھانے والا جو ہے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا مرکز جو ہے وہ مسجد کی صورت میں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضد میں بتوں کو، پتھروں کو، قبروں کو، ہستیوں کو پوجا گیا، نبیوں کی بندگی کی گئی۔ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا۔ حضرات اسی طرح انبیاء رسل کے مقابلے میں لوگوں نے اپنے بناوٹی ابنوں کی پیروی کی ہے۔ اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں میں جس شخصیت کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی ہے۔ اسی طرح لوگوں نے مساجد کو چھوڑ کر آج آستانوں کو مسجد کی زد میں بناتی خود ساختہ جو ہدایت ہے جس نے امت کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے، لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔
باریک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑا. اب یہ جو مسجد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہاں پر نازل نہیں ہوتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے فرمایا کئی کلومیٹر نبی علیہ السلام نے مدینہ میں ایک مقام کا نام دیا جو کئی کلومیٹر دور تھا. فرمایا شیطان جو ہے وہاں پر بھاگ جاتا ہے اور اس کی حالت جو ہے وہ ناقابل دید ہوتی ہے, انتہائی مکروہ, کہ پاد مارتا ہوا بڑی بے بسی کی حالت میں وہ بھاگ جاتا ہے. حضرات, اور جو اذان دینے والا ہے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جہاں تک اس کی اذان کی آواز جائے گی وہ پتا ہے یا پتھر ہے. فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ تیری کبریائی کو بلند کیا کرتا تھا, اے پروردگار میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ عمل ایسا ہے کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ اذان ضرور دیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو آدمی 12 سال تک اذان دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ جنتی ہے. دیکھیے حضرات, آپ دیکھیے یہ اذان جو ہے یہ کیسی خوبصورت دعوت ہے اور کیسی محبت کی دعوت ہے کہ جس میں اللہ سب سے بڑا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رہنما اور پیغمبر ہے. اور آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اب دیکھیے جو آدمی جس طرح بھینس اس کے چاروں جو کھور ہیں اس پر سفیدی ہوتی ہے اور اس کے ماتھے پر سفید نشان ہوتا ہے جس کو پنجابی زبان میں بلی کہتے ہیں, ایسا جانور جو ہے وہ دوسرے جانوروں میں ممتاز ہوتا ہے اور قیمت کے لحاظ سے مہنگا ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے وضو کے اذان کے چمک رہے ہوں گے اور میں وضو کے اذان سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا فرد ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت ابو ہریرہ شیخ الاسلام والمسلمین یہ جو وضو کے اذان ہیں وہ یہ پورے بازو دعایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جو ہے یہ میرے پورے بازو اور گھٹنوں تک اپنی پنڈلیوں کو دھوتے, مبالغہ کرتے کہ قیامت کے دن یہ میرے بدن کے اعضاء جو ہیں یہ چمک رہے ہوں گے. میرے بھائیوں دوستوں, اب آپ نے اپنے گھر سے وضو کیا ہے اور آپ نے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے. آپ اللہ کی زمین پر نہیں چل رہے, آپ جنت کے رستوں پر چل رہے ہیں. اور اگر اسی کے دوران کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے فرمایا سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں. آپ جب واپسی ہو کر مسجد کی طرف آتے ہیں ہر قدم کے بدلے نیکی ملتی ہے, ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوتا ہے. اور مسجد میں آیا, داخل ہوا ہے, ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے. اب دیکھیں آج شیطان نے ہمیں قرآن سے دور کیا ہے, توحید سے دور کیا ہے, رسالت سے دور کیا ہے, سنت سے, اور اسی طرح شیطان نے ہمیں مسجدوں سے بھی دور کر دیا ہے. آپ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں آمین ان یستجاب لکم, اور میں قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو یہ باتیں میں چند جزوی طور پہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا. اب تعمیر مساجد کے حوالے سے بعض علاقوں میں بڑی عمدہ اور بڑی عالی شان مساجد ہے, بنانے والوں نے محبت کی انتہا کر دی ہے لیکن ویران ہے. تو تعمیر مساجد سے مراد
دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک اس کی عمارت، اس کی ضروریات، اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کے نمازی ہیں۔ آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں، اور پہلے ادوار میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی اور نمازی جو ہیں وہ پکے ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے نیچے غلطیاں اسی چلتی ہیں، اور فون میں بچھا ہوا تو ہمیں سجدہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ تصور کیجئے صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے تھے، اور سجدہ جب کرنا ہوتا تو ہم کیا کرتے، اٹھتے ہوئے کنکر اپنی مٹھی میں لے لیتے، مٹھی میں ٹھنڈے ہو جاتے، پھر ان کو پیشانی کی جگہ پر رکھتے اور ان کے اوپر پھر ہم سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی مسجد نبوی۔ حضرات ان کا لباس پہنتے تھے، اور جمعہ کا دن بڑا اجتماع تھا رسول اللہ کے پیچھے، پسینہ نکلا، بو آنا شروع ہو گئی، فرمایا کہ جمعے کا دن ہو تو پھر غسل کرو اور اپنے لباس میں سے سب سے عمدہ لباس پہنو۔ اور پھر بتایا گیا یہ کئی لوگ جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کو سورائسس، چنبل یا جلد کی جو الرجی ہو جاتی ہے۔ میں ایک سنت جس کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے فوائد اور اثرات بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا پسندیدہ لباس جو ہے بہترین لباس ہے، تمہارے زندوں کا بھی لباس ہے۔ اور انسان جب قبر میں جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور اس کی اللہ سے اور اللہ کے فرشتوں سے ملاقات ہونی ہے، تو پھر اس کا لباس سفید ہوتا ہے۔ تو یہ سفید لباس کو اختیار کرنا یہ بھی مطلوب سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ لباس ہے وہ سفید لباس ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اب کچھ چیزیں جو میں اپنے منتظمین ساتھیوں کو، حافظ اویس صاحب اور وقاص بھائی اور دیگر بھائی ذوالفقار اور اسی طرح بابر بھائی، امجد صاحب، باقیوں کے نام کہیں کہ مجھے نہیں آتے، میں آپ کو چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مساجد کے اندر ایسی مساجد کہ جن کے اندر شیطانوں کے بسیرے، مساجد میں شیطانوں کے بسیرے، جی ہاں، ہر مسجد کے اندر الا ماشاءاللہ ایک حزب اختلاف ہے، ایک حزب اقتدار ہے، ایک مولوی کو رکھنے والا ہے، ایک نکالنے والا ہے۔ تو یہ جو بدبودار ماحول ہے یہ عدم مشاورت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ آمریت اور ڈکٹیٹر شپ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صاحب وحی ہونے کے باوجود فرمایا کہ مشورے کے ساتھ جو ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چلنا۔ تو مشورہ، جو آدمی مشورہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بہتر کی طرف اس کی رہنمائی جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے بچے حافظ ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولوی اب کھڑے نہ ہو، ہم کھڑے ہوں۔ تو میری یہ نصیحت ہے جو پیشہ ور صلاحیتوں کے مالک ہیں، اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، ایسا خطیب جو حلال و حرام کا ماہر ہے، حدیث کی صحت سے واقف ہے، ایسے افراد کا آپ انتخاب کریں۔ ہمارے ہاں خطیب امام کو رکھتے ہوئے پیسوں کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایسی غفلت ہے جس سے دین کا اور دینداروں کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بیماریوں کی طرح ایمان کے فتنے ہیں، اور اگر آپ کا خطیب اور امام عالم ہے اس کے جیتے جی وہاں پر کوئی مذہبی فتنہ پنپ نہیں سکتا۔ اور جب آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سستا امام رکھ لو، وہ کہتے ہیں 30 کشمیری ہمارے جو دوست بھائی ہیں وہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ان کی زندگی بھی ویسے سادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے 20 پہ رکھ لیں۔ کوئی پٹھان ہے وہ کہتا ہے مجھے 10 پہ رکھ لیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے جو مساجد ہے، رشد و ہدایت کی یہ مرکز ہے، یہ مینارے ہیں، تو یہاں پر جو عملہ ہے وہ انتہائی معیاری ہونا چاہیے۔ حضرات، دو باتیں میں لوگوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔
ہر پاکستانی ڈاکٹر ہے، ہر پاکستانی سیاستدان ہے۔ حالانکہ سیاست کے اندر صحابہ کرام بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، ہمارے تو جاہل نہیں ڈرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء کا کام ہے سیاست کرنا، بنی اسرائیل کے جو سیاستدان تھے وہ انبیاء تھے۔ اس کے لیے انسان کے اندر علم، بصیرت، تواضع، عصبیت نہ ہو، غصہ نہ ہو۔ وہ پاکستانیوں کی امت کی ایسے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو جیسے یہ میرے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، باپ کی طرح۔ ایسا مزاج ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ منہ اٹھائیں۔ ایسے ہی ہر پاکستانی مشورے بڑے دیتا ہے، تو بھائی مشورہ اس سے کرے جو اہلیت رکھتا ہے۔ یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ آرکیٹیکٹ نے اس کا نقشہ بنایا، میں نے تو نہیں بنایا، وہ ماہر فن ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ماہر فن سے آپ رجوع کریں۔ اگر آپ لوگ جو ہیں ان کے مشورے قبول نہ کیے جائیں وہ خفا اور ناراض ہوتے ہیں، ان کا نام انتظامیہ میں نہ رکھا جائے وہ خفا اور ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بھائی میرا فلیکس لگانے لگے تھے ادھر سرپرستی کا، میں نے کہا بھائی میں ان چیزوں کے خلاف ہوں، اور یہ تصویر انہوں نے لگائی ہے فلیکس پر، میں اس کے بھی خلاف، آئندہ سے یہ عمل بھی نہیں کرنا۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو میں محبت کے ساتھ اصلاح کا قائل ہوں، ہم تقریب کاری کے ساتھ اصلاح کے قائل نہیں۔ پھر جو ہے وہ مساجد کی بربادی کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہیں اپنا علم اور اپنی ڈگریاں جو ہے وہ ساری باہر چھوڑ رہے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ مساجد میں اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، قومیت کی باتیں کرتے ہیں، بدبودار گفتگو کرتے ہیں، جس سے مساجد کا جو تقدس ہے وہ جو ہے وہ پامال ہوتا ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ جب مسجد میں آئیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ بات نہ کریں۔ مسجد نبوی کے اندر دو اجنبی آ گئے، آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون ہو تم؟ فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر اجنبی نہ ہوتے تمہاری کمر پر درے مارتا کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ جو مساجد ہے نا یہ باتوں کے لیے نہیں بنائی گئی، اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے بنائی گئی۔ یہ بھی ایک چیز کو سمجھیں۔ میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ مثال میں کوئی بہت دور کی نہیں رکھنا چاہتا۔ ہمارے جو غیر اہل حدیث بھائی ہیں نا، حنفی، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری قوم ہے، ہمارے اپنے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی مساجد کے اندر سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت قابل تعریف عمل ہے۔ اسی عمل کو میں نے اس کو اپنی مسجد میں نافذ کرنے کے لیے 5 سال محنت کی ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر ہی حال میں موبائل لگا لیا، ہاں جی ٹھیک ہے، ایسے ویسے اونچی اونچی گفتگو ہو رہی ہے، بندوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک گزارش ہے۔ یہ باتیں میں نے مساجد کے حوالے سے کی ہیں۔ اب جو ہے آخری بات اس حوالے سے، سب سے زیادہ مصروف پرسنالٹی نبی کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فارغ وقت ملتا آپ سب سے پہلے کہاں تھے؟ مسجد کے اندر۔ سفر پر جاتے مسجد سے ہو کر جاتے، سفر سے آتے مسجد میں جاتے، رات کو اٹھتے مسجد میں جاتے۔ یعنی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق تھا مسجد کے ساتھ۔ اور پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ پہلے کیا تھا؟ ڈاکٹر زیادہ نہیں ہوتے تھے، دوائیاں عام نہیں ہوتی تھی، کوئی بچہ جو ہے چائلڈ اسپیشلسٹ ہمارے علاقوں میں نہیں ہوتا تھا، شہر کے اندر کوئی اکا دکا ڈاکٹر ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر حکیم بچے کو جواب دیتا نا تو دادی اپنا پوتا لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور نمازیوں سے نکلتے ہوئے گزارش کرتی کہ میرے بچے کو پھونک مار دے، اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ تو نمازیوں کی پھونک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا۔ لوگوں کو بیماریاں لگتی، آج یہ تصور ختم ہو چکا ہے، لوگوں کو بیماریاں لگتی تو یہ کہا جاتا جاؤ مسجد کے نلکے سے جا کر پیو، اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد کے پانی سے تجھے شفا عطا کر دے گا۔
یہ اس پانی کا انتخاب بھی آپ کے میرے اختیار میں نہیں، اس جگہ کا، اس پانی کا یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ میرے بھائیوں، اب ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ عبادت کی جو حلاوت اور مٹھاس ہے وہ ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ ہماری روحیں بیمار ہیں۔ انسان کو جب بخار ہوتا ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ذائقہ جو ہے اس کو کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بخار 102 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کی بھوک ہی مر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی بھوک ہماری مر گئی، اور اسی طرح ذائقہ جو ہے وہ ہماری زبانوں کا کڑوا ہو چکا ہے۔ ہمیں بے چینی ہوتی ہے اذان کی آوازوں سے۔ پہلے لوگ ترستے تھے، کہتے تھے چپ کر جاؤ اذان ہو رہی ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ ٹیلی ویژن بھی، گانے بھی بند نہیں کرتے، اذان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو چڑ ہوتی ہے کہ اذان جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اذان، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ امن کی علامت ہے۔ جس دھرتی پر اذان ہے، آسمان کے رب کو بھی پیغام ہے، یہاں پر تیرے ایسے بندے رہتے ہیں کہ جن کو تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ اس طرح کے مزاج بن چکے ہیں، مسجدوں سے چڑ ہے، مولویوں سے چڑ ہے۔ اچھا بھئی، ہزار میں کوئی اکا دکا مولوی برا ہوگا، اور ہم کیا کہتے ہیں، شیطان نے ہمارے دماغوں میں مولویوں کا غصہ ڈالا ہوا ہے، جے مولوی بخشے گئے نا تے اساں چھالا مار دینا۔ یہ حالت ہے ہماری، وہ اکا دکا بری مثال جو ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں مثال ہے، من حرامی تے حجتاں ٹے۔ بے نمازیوں کو شیطانوں نے دلیلیں دی ہوئی ہیں، بچے مسجد میں نہ جائیں، حضرات اللہ کے نبی قرآن پڑھیں، کیا عالم اور فضا ہوگی۔ لیکن بچے جو ہیں وہ مسجد نبی میں اتنے آتے تھے، اگر کوئی بچہ روتا تو اللہ کے نبی اپنی نماز مختصر کر دیتے۔ کبھی کسی بچے کو مسجد میں آنے سے رسول اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اتنی پرہیبت شخصیت ہے رسول اللہ کی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم آنکھیں بھر کر آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے تھے، ساری جرت ہی نہیں سی نبی پاک نو ایک نظر پار کے دیکھ لئے۔ لیکن بچے وہ نبی علیہ السلام کی گودی میں بیٹھ جاتے، آپ کی مور نبوت تھی، شانے کی ہڈی کے پاس، کسی کی جرت نہیں تھی، تو بچے اس کو پکڑتے اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے۔ تو یہ جو بے تکلفی ہے، اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر مسجد کی جو محبت ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لائیں، اپنے بچوں کے سامنے روئیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے مال خرچ کریں کہ ان کو پتا ہو کہ یہ باپ کا مال نہیں ہے، یہ کس کا مال ہے؟ اللہ کا مال ہے۔ یہ ان چیزوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، روحیں بیمار ہیں۔ اور یہ میرے بھائیوں، اب کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم نے رمضان گزارنا ہے۔ پہلی چیز، ہم نے دعا کو اللہ کو جو پکارنے کا عمل ہے نا، کافر بھی اللہ کو پکارے، ہندو بھی پکارے، داریہ بھی پکارے۔ اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ مسلمان پکارے تو میں سنتا ہوں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي۔ شیطان نے اللہ کو کہا تھا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی مہلت دے، قوت دے۔ اللہ نے کہا جا انک من المنذرین، دے دی مہلت تجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کافروں کو محروم نہیں رکھا، ہم مسلمان ہو کر جو ہے وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اچھا، مانگنے کا جو عمل ہے نا، یعنی دعاؤں کو ہم نے بڑی معذرت کے ساتھ سخت جملہ ہے، جیسے کسی چیز کو کان سے پکڑ کر زندگی سے باہر نکالا جاتا ہے، ایسے ہم نے دعاؤں کو نکال دیا۔ یہ جن کی عمر 40 سال ہے، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کتابیں ہوتی تھی، پیارے رسول کی پیاری دعائیں۔ میں آج انہی 40 سال والوں سے پوچھتا ہوں، کیا آج آپ کے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے گھر میں پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں؟
نہیں ہے۔ ہمارے 40 سال سے اوپر جو افراد ہیں ان کو سورت بقرہ کا آخری رکوع آتا ہے، حشر کی آیات آتی ہے، ہماری بیٹیوں کو سورت واقعہ آتی ہے، اور جو جن کی عمر 30 سال سے نیچے ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ باوجود وہ اہل حدیث اور اہل سنت ہے لیکن ان کو صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ آپ یہاں بیٹھے سوچیں کہ لا الہ الا اللہ ہا پڑھنا ہے، ہو پڑھنا ہے، ہی پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے نہیں پتا۔ ہمیں اداکاروں، فنکاروں کے، فلم سٹاروں کے، خان اور شریف کے اور ان کی ٹیم کے نام تو آتے ہیں، لیکن اگر آج ہم اپنے بچوں کو پوچھیں عشرہ مبشرہ کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں جو اس کائنات کے لیے ماڈل ہیں، آج ہمیں ان کے نام بھول چکے ہیں۔ آج بچے پیدا ہوتے ہیں، شوق ہے نام ہی ایسا رکھنا ہے جو کسی کا نام نہ ہو، بڑے الٹ پلٹ عجیب و غریب نام رکھتے تھے۔ اور صحابہ کرام، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، صحابہ کرام حارث بن حارث جو باپ کا نام ہے وہی اس نے نام اپنے بیٹے کا رکھ دیا۔ 25 نسلوں سے محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن، اس طرح کے ان کے نام۔ آج جن کی کتاب کا قرآن مجید کے بعد درجہ ہے، ساری دنیا ہر مسلمان امام بخاری کے نام کو جانتا ہے۔ کیا نام ہے امام بخاری کا؟ محمد نام ہے، چند لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا نام محمد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو، اور ہم نے کیا کیا؟ شیطان نے عقیدت داخل کی، نبی کی سنت اور حکم چھوڑ دیا، انہوں نے کہا محمد نام نہیں رکھنا، بے ادبی ہو جانی، یہ خود ساختہ چیز ہے، اور رسول اللہ کا حکم ہے میرے نام پر نام رکھو، احمد رکھو، محمد رکھو۔ فرمایا محمد انا احمد انا ہاشم انا العاقب۔ اللہ کے نبی نے بڑے محبت اور فخر سے، اللہ کی توفیق سے جو اللہ نے ہمارے نبی کو شان عطا کی، آپ نے اپنے نام بتائے، فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں ہاشم ہوں، میں خاتم ہوں۔ یہ اللہ کے نبی، میں ماہی ہوں، میں ایسا ماہی کہ اللہ نے جس کے ساتھ کفر کو مٹا کے رکھ دیا۔ تو دعائیں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کیا دعائیں کرتے تھے، سب سے زیادہ کیا پڑھتے تھے نہیں پتا۔ یہ اس کا علم اٹھ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا آزمائشوں کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ حضرات دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایک آدمی دعا کرتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ دعا ایسی عبادت ہے جس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ کہنا ہے جو مانتا ہے میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اور جو نہیں مانتا میں اس سے راضی نہیں ہوتا۔ لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کو اللہ مانگنے والے سے بھی زیادہ دیتا ہے اور مانگنے والوں سے بھی زیادہ اللہ ان پر راضی ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، ایک آدمی آنسو بہا کر مانگی جا رہا ہے، ایک کہتا ہے نہیں، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ کو منانا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سے قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کو مانگنے والے سے بھی میں بہتر اور افضل عطا کروں گا۔ تو رمضان آپ نے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی قسم اس کے دھیان میں کھڑا ہوں۔ ہماری ایک نئی خواہش تھی پورے خاندان کی، میری عادت ہے، میرے خاندان کے افراد بھی بیٹھے ہیں، کہ افطاری سے پہلے ہم سارے گھر والے بوڑھے بچے دسترخوان پر جمع ہو جاتے اور دعائیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افطار کے وقت اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ میں نے 2 سال آزما کر دیکھا ہے، افطاری سے پہلے میں قرآن مجید پکڑ لیتا ہوں ترجمے والا، اور میں قرآن پڑھتا ہوں، ساتھ ترجمہ پڑھتا ہوں، اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے اگر کسی کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، افطاری کے وقت اس عمل کو آزما کر دیکھیں، آپ کے آنسو ایسے آئیں گے آپ روک نہیں سکیں گے۔
اچھا پھر وہ میں نے آزمایا، جو خواہش تھی دل میں، زبان پر نہیں میں اس کو لایا، لیکن قرآن ہی پڑھتا گیا افطاری کے وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے پوری شد و مد کے ساتھ پورا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سچا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اس سچائی کو ہم نے حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی ہے، کائنات کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی بات نہیں غلط ہو سکتی۔ کائنات کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو آپ آزماتے کیوں نہیں؟ اس سچائی کو آپ حاصل کیوں نہیں کرتے؟ حضرات تیسرا عمل جس کے ساتھ ہم نے رمضان گزارنا ہے وہ ذکر ہے۔ جس طرح قرآن پڑھنے والے کو دعا کرنے والے سے افضل ملتا ہے، اسی طرح ذکر کرنے والے کو بھی دعا کرنے والے سے افضل ملتا ہے۔ اور کیا ہی کہنے ہیں، انسان قرآن بھی پڑھے، ذکر بھی کرے اور دعا بھی کرے اور ساری چیزوں کو جمع کر لے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آپ نے اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، ذکر کے ساتھ گزارنا ہے، دعا کے ساتھ گزارنا ہے۔ آپ ان کتابوں کو خرید لیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ جو چھاپے کھانے والے ہیں نا، آج ان لوگوں نے بھی اپنے سروں پر اپنے بازو رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ایسا وقت آ چکا ہے کہ قرآن مجید کی خریداری جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی 1,00,000 نسخے بیچتا تھا، 10,000 پہ آیا، وہ 10,000 والا 1,000 پہ آیا۔ آج 1,000 والا جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ امت کر کیا رہی ہے۔ موبائل کو پکڑنا ثواب نہیں ہے، قرآن کو ہاتھوں میں پکڑیں گے نا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے ان ہاتھوں کے ساتھ تیری کتاب کو پکڑا ہے۔ قرآن کو پکڑنا بھی باعث نجات ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو 5 کام یہ رمضان اس کے ساتھ آپ نے گزارنے ہیں۔ پہلا کام کہ قرآن مجید پڑھے۔ اچھا جی، کئی بندوں کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، سن لو، جو قرآن کو صحیح پڑھنے والے ہیں، فرمایا الماہر بالقرآن ما صغرت القرآن برا، قرآن کو پڑھنے والے اللہ کے مقرر فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے۔ ہر فرشتے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے پاس جائے، جو اللہ کے قریبی فرشتے ہیں ان کے ساتھ قرآن کے ماہر ہوں گے۔ اور فرمایا والذی یقرأ القرآن وهو یتقاقا، قرآن پڑھتا ہے جوڑ کر کر کے، یا ایھا المدثر، اٹک کے، کبھی انگلی کو آگے چلاتا ہے، کبھی پیچھے چلاتا ہے، کبھی دیکھتا ہے غلطی تو نہیں ہوگی مجھ سے، مجہول پڑھتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اعلیٰ پڑھتا ہے۔ تو ایسا بندہ آپ کے لیے بھی بشارت ہے۔ فرمایا والذی یقرأ القرآن وهو یتقاقا فلہ اجران، فرمایا وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک کے پڑھتا ہے، ایسے بندے کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ میں بدخلقی دیکھی ہے، زبانوں کی سختی دیکھی ہے، دلوں کی سختی دیکھی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بندہ اللہ رسول والا ہو تو ہی سنت والا ہو تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، میزان میں سب سے وزنی جو چیز ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ اس لیے نہیں کہ قرآن نہیں، ذکر نہیں، دعائیں نہیں، اور یہ تینوں چیزیں کیوں نہیں کہ فکر نہیں۔ فکر کس بات کی؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عقل مند مومن کون ہے؟ عقل مند، فرمایا عقل مند مومن جو ہے وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر اپنے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ ہم جنازے پڑھاتے ہیں، آج سے 10 سال پہلے پڑھاتے تھے، بوڑھوں کے پڑھاتے تھے۔ ان 10 سالوں کے درمیان زیادہ جنازے ہم نے پڑھائے ہیں تو جوانوں کے پڑھائے ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی ویلنگ میں مر رہا ہے، کوئی اوور سپیڈ میں مر رہا ہے، کوئی بیماری سے مر رہا ہے، کوئی برین ہیمریج سے مر رہا ہے۔ کیوں نہ آپ کو دل و دماغ کی بیماریاں پکڑیں،
کہ جب آپ نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھنا ہی نہیں ہے. آج انگریز وہ ہماری عبادات کو اختیار کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ جو آرگینک اور غذا کے ساتھ اور ایکسرسائز کے ساتھ انسانی صحت کے قائل ڈاکٹر ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں وضو کے ساتھ بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ناک کی صفائی سے دماغ صحت مند ہوتا ہے، ناک کی صفائی کرنے والے کو کبھی برین ہیمرج نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جب یہ انسان ناک کی نرم ہڈی پر اپنا ہاتھ ملتا ہے اس کو، اور دیکھو دنیا کے سب سے بڑے طبیب محمد رسول اللہ نے ناک کی صفائی کا طریقہ بتایا ہے. آپ بھی سچے، دین سچا، دنیا کے کسی لیڈر نے نہ استنجا بتایا ہے نہ ناک کی صفائی بتائی ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے کافروں نے تانا مانا، تانا یعلمکم نبیکم کل شیء، اور تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، پیشاب پخانا کرنا بھی بتایا ہے، مذاق اڑایا. وہ کہتے ہیں اجل ہاں ہمیں فخر ہے ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پخانا کرنا بھی بتایا. اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ فرمایا ناک میں پانی چڑھائے، اس کو ملے، زور سے اس کو جھاڑے. اور بعض حدیثوں میں کہ یہ بائیں ہاتھ کی چنگلی چھوٹی انگلی کے ساتھ ایسے ناک کی نرم ہڈی جو ہے اس کو ملے. اور اطباء انگریز کہتے ہیں موقع کہ اس کے ساتھ برین ہیمرج نہیں ہوتا. اللہ کے نبی لمبے سجدے کیوں کرتے تھے؟ لمبے سجدے کرنے والوں کے دل کے بال بند نہیں ہوتے. یہ لمبے سجدے کرنے والوں کے جو گھٹنے اور جوڑ ہیں یہ مضبوط رہتے ہیں. اور آج ہماری نمازیں ہیں 6 منٹ 8 منٹ، اور اب کے جو ماشاءاللہ ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، پہلے فجر کی نماز ہماری 20 منٹ کی ہوتی تھی، آج کل ہماری بھی 8-10 منٹ کی ہوتی ہے. بس ختم، خلاص، فٹافٹ. وہ قوت مدافعت بھی میری جسم میں. تو یہ جو چیز ہے آپ اللہ کے لیے زندگی کو تھوڑا بدلیں، پھر اللہ سے بات کریں. یا اللہ میں قرآن بھی پڑھنا، تینوں راضی کرنا، ذکر بھی کرنا، دعا بھی کرنا، اے میرا کام کر دے. اللہ کی قسم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، مانگنا یقین کے ساتھ مانگنا. اور اس کا جواب کیا ہے؟ جو بھی مانگتے ہو انسان جو بھی مانگتا ہے، فرمایا 3 چیزیں ضرور ہوتی ہیں. یا تو اللہ اس دعا کے ساتھ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، یا اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو ویسے ہی پورا کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، کافر مانگ کر اس سے فائدہ لے جائیں، اور ہم مسلمانوں نے دعاؤں کو لپیٹ کے اللہ کے ساتھ ایک مایوسی والا جو ماحول بنایا ہوا ہے وہ اس کو ختم کریں. آخری بات، کیا وجہ ہے کہ ہم نسل چور ہیں، اور ایسی نسل چور ہے کہ لوگوں کی 17 رختوں کا مذاق تو ہم اڑاتے ہیں لیکن خود 9 بھی نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے. معراج سنتے ہیں لوگ پیسے نچھاور کرتے ہیں. واہ جی واہ، معراج کی نعتیں بنی ہوئی ہیں، تجارت ہے معراج کے ساتھ ایک ہم مولوی لوگوں کی، اور ہم روحیں بخشاتے ہیں معراج کے ساتھ. ایک فیبریکیٹڈ مصنوعی دن اور رات ہم نے بنائی ہوئی ہے حضرات. لیکن جو معراج کے اندر عقائد، اعمال، اسلام سب نے پسے پش ڈالی ہوئی ہے. اللہ کے نبی مکہ میں معراج پر گئے، مکہ میں، مدینہ نہیں، مکہ میں، ابتدائی دور میں. اور آپ جب جنت میں گئے، جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی. فرمایا جبریل یہ کون جنت کے اندر چل رہا ہے؟ فرمایا یہ بلال ہے جو مکے کی گلیوں میں چلتا ہے لیکن اس کے قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے. عمل کون سا؟ اچھا آپ کا دل نہیں کبھی زندگی میں دل کیا ہو کہ میں جی مگنولیا پارک میں چلوں، اپنے گھر میں چلوں، میرے قدموں کی آواز بھی اللہ کی جنت میں جائے؟ چاہتا ہے جی؟ بڑا آسان عمل ہے. بلال جب بھی وضو کرتے تھے وضو کی 2 رکعتیں پڑھتے. آپ کم از کم پوری زندگی میں وضو کی 2 رکعتیں پڑھتے. حضرات صحابہ کرام تحیۃ المسجد کے بغیر مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے. کوئی صحابی تراویح چور نہیں تھا. اور آج
مجھے گھر جا کے درس دینے کے موقع ملا مسجد میں، کہنے لگے تراویح کے بعد آپ نے خلاصہ بیان کرنا ہے۔ میں چلا گیا۔ اچھا، کچھ لوگ جو مجھے جانتے ہیں یا وہ مجھ سے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دور دراز سے بھی آ جاتے ہیں، وہ تو آئے، ان کے چہروں کو میں نے پہچان لیا کہ یہ مجھے مستقل سننے والے ہیں۔ مقامی طور پہ جو وہاں کی مسجد کے آبادی تھی، اس میں سے 5 سے یا 7 آدمی ہو گئے، اور انتظامیہ کی لسٹ 20 بندوں کی لگی ہے۔ مولوی تبلیغاں تے گئے نے کہ انتظامیہ جڑی وہ کراچ بیٹھی ہے۔ جب آپ لوگوں نے، انتظامیہ نے، یہ بھائیوں نے مجھے کہا کہ نائب امام کون ہوگا؟ خادم؟ میں نے کہا نہیں، نائب امام اگر ہونا ہے تو انتظامیہ میں سے ہونا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنے کہ جو تاجر اور مالدار ہے اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی تاجر تھے، امام بھی تھے، تاجر تھے، خطیب بھی تھے، تاجر تھے۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی عام بندے بیٹھے ہیں اور وہ فضائل اعمال نصاب اپنا پڑھتے ہیں، کیا ہماری مساجد کے اندر انتظامیہ کے افراد ریاض الصالحین نہیں پڑھ سکتے کہ روزانہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک حدیث کو بیان کرے، اردو کے اندر ہے، ترجمے کے اندر؟ آج کس طرح ہدایت عام ہو چکی ہے، پہلے علماء ہدایت کے لیے، سنت کے لیے صبر کرتے تھے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، بڑی مکروہ سی بات آپ کو لگے گی کہ بعض علماء ایسے بھی ہیں کہ ان کے لیے کھانے پینے کو کوئی سامان، اشیاء، چیزیں نہیں تھی، اور دین حاصل کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، سنت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ان کو اپنا پیشاب پینا پڑا۔ ایسے لوگ بھی تھے، ہمیں قدر ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، تراویح اور تراویح یہ پڑھی کیسی جانی ہے، یہ راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ پیٹ بھر لیں گے نا افطاری کے وقت، یہ پیٹ بہت ظالم ہے، شرمگاہ اور پیٹ، ان دونوں کے حملوں سے، اور تیسرا یہ کھوپڑ، یہ دماغ، کوئی بندہ وہ PhD سکالر ہو، شیخ الحدیث ہو، مولوی ہو، ولی ہو، ان تینوں کے حملے سے نہیں بچ سکتا۔ جس کو اللہ بچائے بس وہی بچ سکتا ہے، دماغ، شرمگاہ اور پیٹ۔ جب آپ پیٹ کو بھر لیں گے نا، ٹین لگا لو، کوئی جم کرنے والا ہو یا کوئی پہلوان ہو، اس کے پیٹ میں پھر تراویح میں اس کی ٹانگیں کھڑی ہونے دینی، سجدہ کرے گا بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ، لمبے لمبے اوکھے اوکھے سانس لے گا، 2 پڑے گا، جیسے گاڑی دھواں دیتی ہے، بندے کا جسم کہے گا بس بھائی 2 ہی، پہلے 2-3 دن شوق اور پھر پورا مہینہ غائب، پھر گھر لمیا پہ کہ نعتاں سن کے، قوالیاں سن کے رب نو منان ڈے۔ اور صحابہ کرام فرمایا تمہاری رغبت کو دیکھ کر مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز کوئی تمہارے اوپر فرض نہ کر دے۔ اہل حدیث 5 مسلوں والے نہیں بننا، نمازی اہل حدیث، ذاکر اہل حدیث، اہل سنت، کھانے کے بعد میٹھے کھانے والی سنت پہ عمل نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے حالات کیسے، آسمانی دنیا، ہماری کائنات کے دروازے پر کون آتا ہے؟ کائنات کا مالک آتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی کسی کو کوئی چیز چاہیے؟ اور ہماری جو نوجوان نسلیں، یہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، یہ سوشل میڈیا کے ساتھ گناہ پر ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ جب ہمارے نوجوان مسلح پر تھے تب یہ جو امت ہے یہ کائنات کو لیڈ کرتی تھی، آج ہمارے بوڑھوں بھی مسلموں پر سے اتر چکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو رمضان ان اعمال کے ساتھ جن میں ذکر ہے، کتاب خریدیں ذکر کی، دفتر میں الگ رکھیں، گھر میں الگ رکھیں، دکان پر الگ رکھیں، جیب میں رکھیں، ذکر، تلاوت، پھر
دعا مانگے، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اپنی نسلوں کے لیے مانگے، یا اللہ میری نسلوں سے بھی رزق نہ چھیننا۔ نبیوں کی سنت ہے، ہزاروں سال پہلے کعبہ بنایا تھا بڑی محنت کے ساتھ، اور مزدوری میں ہمارا نبی مانگا، یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تو آپ بھی ایسے کریں، اپنی نسلوں کے لیے رزق۔ میں نے دیکھا ہے جو کروڑوں پتی تھے، جو دکانوں کے مالک تھے، وہ انہی دکانوں کے اوپر ان کی اولادیں بیچارے 10-20 ہزار کمانا جو ہے نا وہ لگنا شروع، یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اگر ان چیزوں کے ساتھ، حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، بندے امیر غریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا، اس کی خیر خائیاں محبتیں نہیں بدلتی، بالکل وہ ہر ایک کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ نہ سمجھنا یہاں دنیا میں امتحان دیتے ہیں، ممتحن ٹیم جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، نگران الگ ہوتے ہیں، چیکر الگ ہوتے ہیں، ریلیور الگ ہوتے ہیں، کہ جو بچوں کے نمبر بڑھاتے ہیں کہ چلو جی یہ ٹیم الگ ہے اور بڑھا دو۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ ہر بندے سے خود بات کرے گا، ہر بندے سے۔ فرمایا لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، کوئی بندہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان نہیں ہوگا، اللہ خود ہر بندے سے بات کرے گا۔ ہاں بھائی جوانی دیا کدھر گزار کے آیا ہے، عمر دیا کدھر گزار کے آیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور آخری بات، جب آپ کو گناہ کرتے ہیں نا، آپ کسی نہ کسی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کو دعوت دیتے ہیں، کسی نہ کسی بیماری کو آپ جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں جب آپ گناہ کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو خیر سے محروم نہ کرے، اور کوئی مصیبت اور بیماری جو ہے وہ اس کی طرف لے کر نہ آئے۔ یہ تو میرے بھائیوں دوستوں، آپ رمضان کو ایسے گزاریں، مساجد کے ماحول کو خوشبودار بنائیں۔ آپ بڑے باتونی ہیں، آپ عادت ڈالیں کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے جوتا پہننا اور گھر، اور جو حسب استطاعت توفیق ہے وہ۔ اور ایک اور چیز ہے آخری جو اسی حوالے سے بات، ہم جو مذہبی لوگ ہیں، ہمارا جو رویہ ہے نبیوں جیسا ہونا چاہیے، یہ کرنسی میٹر نہیں چلنا چاہیے، اگر کوئی چندہ دے تو راضی، نہ دے تو ناراض، ماشاء اللہ جی جزاک اللہ جی، لیاؤ جی لیاؤ جی لیاؤ جی لیاؤ۔ یعنی کیا ہم ٹیکس دیں نمازیں پڑھنے کا؟ اسی آئیے تو مسیطاں چ نوٹ پا کے آئیے، یہ جو ہے نا یہ ماحول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خرچ کرنے والی عادت ہونی چاہیے، لیکن یہ گداگری والا جو ماحول ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔